वही इसकी क्या औकात हो यार, ऊपर से देख के कुरान ये नहीं पढ़ सकता था। आओ जिसने वीडियो देखनी हो मैं दिखाऊंगा उसको। हैं जी, ये बाबा ते शाही कोई नहीं, बाबा ते शाही कोई नहीं। और याद रखना मेरे बच्चों, सबसे पहले जिसने कहा कि बाबा ते शाही कोई नहीं वो शैतान है हजरत, कुरान है जी। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, तख्लीक करके सारे फरिश्ते जमा किए और जमा करके अल्लाह अपने अपने बाबे की शान बयान कर, इस जमीन पे मेरे खलीफा हैं, सजदा करो सारे, फरिश्ते भी हैं, शैतान भी है। अल्लाह कह रहे हैं ये मेरे खलीफा हैं, सजदा करो सारे, अजदू सारे, लेकिन इल्ला इबलीस, शैतान ने सजदा बाबे आदम नूह अलैहिस्सलाम नू। अच्छा, पहले जिसने कहा बाबा ते शाही कोई नहीं, कौन है? ते शैतान तो बाद दूजे नंबर ते जिन्हें कहा कौन है? जेलवी। और कौन है? जेलवी। पहला शैतान, दूजा, और बोलो तो सही यार, पहला शैतान, दूजा। ये क्लिप उस तक जाना चाहिए ताकि अपने कमरे में बैठ कर उसको मखसूस जगह पे मिर्चें लगे। ये क्लिप उसके पास जाना चाहिए ताकि अपने कमरे में बैठ के ना वो ऐसे ऐसे करे, उसको मखसूस जगह पे मिर्चें लगे लगेगी उसको। इस भाई की आदत है को महीने डेढ़ बाद मैं उसकी मखसूस जगह ते मिर्चा छिड़क चढ़ना। हाँ कुत्तिया जिया तू साढ़े बाबियां ते भौंके, तू गौसे आजम पे भौंके। हैं जी, अल्लाह हज़रत जी, कोई कुत्ता किसी वली पे भौंके तो वली फिर भी वली है, वो कुत्ता फिर भी कुत्ता ही है। मेरी आदत है, क्योंकि हज़रत जी उस चूहे ने कमरे से बाहर तो आना कोई नहीं है, उस चूहे ने कमरे से बाहर तो फिर मैं की करना को महीने डेढ़ बाद ना पूछल से पैर रख छड़ना। एक और साहब हैं डॉक्टर सलमान मिसबाही साहब, उन्होंने हाल ही में एक तकरीर की अपने पीर तरीक़त के साथ बैठकर, और उस तकरीर में उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, यकीनन वो क्लिप्स आप तक पहुंचे होंगे। जी गालियां दी उन्होंने, जी बाकायदा काफिर भी कहा। मुझे गालियों से इतना दुख नहीं हुआ क्योंकि गालियां तो उलमा में उम्मन दी जाती हैं, इनको आदत होती है स्टूडेंट्स को, मुरीदों को गालियां निकालने की, ये इनका तकिया कलाम है, उसमें तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा है कि पहला काफिर शैतान था और दूसरा ये है, काफिर का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। जी काफिर का एक शैतान, दूसरा झलमी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा काफिर है, और उसके बाद गाली। जी वो आपने सुना होगा। जी क्यों, क्या वजह? अब ये तो वही बता सकते हैं। देखें कितनी खतरनाक बात है। उनको रिबर्टल दिया या कोई ऐसी बात? नहीं, उन्होंने आगाज किया था आज से ऑलमोस्ट कोई 3-4 साल पहले, जब उनके मकतब फिक्र के रिवर्ट होके हमारी एकेडमी में आए तो उसकी उनको थोड़ी सी तकलीफ थी इस हवाले से, जो जेन्युइन थी। ज़ाहिर है जब भी किसी का कोई मुरीद या कोई शागिर्द टूटे तो वो उस तकलीफ को गुजारते हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने कई साल पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि ये क्या हुआ, तेरी किताबें, तेरा कमरा, तेरा कैमरा, तेरे लोग, कभी बुलाना हमें भी तो फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हमारे बाबे थे क्या, और लाइव फिर चलाएंगे। तो मैंने उसी वक्त उनको कहा था कि आप तशरीफ़ ले आए, लेकिन ज़ाहिर है ये तो उनका एक पॉलिटिकल बयान था, उन्हें क्या पता था कि मैंने उन्हें मदऊ कर लेना है। खैर मामला वो चलता रहा, फिर मैंने उनके बाबों से जो मेरी रिजर्वेशंस थी किताब सुन्नत की रोशनी में, वो मैंने पब्लिक के सामने रखी, उसकी वजह से और लोग रिवर्ट हुए। अब वो गुस्सा जमा होते होते यहाँ तक पहुँचा है कि इससे पहले भी एक वीडियो उनकी आई थी, उसमें उन्होंने गालियाँ दी थी, तू सड़, तू मर, इसने अपने कमरे में ही मर जाना है, और बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बातें। हालांकि ये सूफ़ी होने के दावेदार हैं और नरम मिजाजी सूफिया का एक तुरे इम्तियाज़ रहा है, हमें उनसे लाख इख्तलाफ, लेकिन ये उनकी एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन इन्होंने वो भी बाला ताक रख दी, और इसमें देखें इन्होंने कितना ख़तरनाक खेल खेला है। इन्होंने ये कहा है कि पहला शख्स जिसने बाबे का इनकार किया था वो शैतान है और दूसरा इंजीनियर है। यानी इस दौरान पूरी इंसानी तारीख में जितने लोग पैगंबरों के खिलाफ खड़े हुए हैं, फिरौन, हामान, शद्दाद, अबू जहल, उन तमाम लोगों को इन्होंने अपने खाते में डाल लिया है, मतलब अपना बुजुर्ग मान लिया ना, वरना तो कहते हैं कि ये एक लिस्ट थी, उनमें से तू आखिरी है। इन्होंने कहा पहला वो था, दूसरा ही है। तो मैंने अर्ज की थी कि भाई हमने पैगंबर से कोई टक्कर नहीं लिया, हम तो पैगंबर की फेवर में आपके बाबों से टक्कर ले रहे हैं कि आपके बाबों की किताबों के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, इस तरह की चीज़ें हैं। आप लोग मुनाजरों में इन चीज़ों का दिफा करते हैं, अपनी किताबों से नबी इस्लाम की शान में जो ये गुस्ताखियाँ हुई हैं, कश्फुल महजूब में, तज़किरतुल औलिया के अंदर, हश्त बहिश्त में, सबा सनाबिल में, ये आप निकालें, हमारा आपका झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि एक नबी, एक अल्लाह, एक रसूल के मानने वाले हैं, तो हमारा तो आपस में कोई इख्तलाफ हो ही नहीं सकता। इख्तलाफ शुरू ही वहाँ से होता है। अल्लाह
اللہ رسول پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں مکاتب فکر کے لوگ اپنا بڑا کسی کو مان لیتے ہیں. تو وہ ان سے میں نے بڑے احترام کے ساتھ ڈسکشن کی تھی ویڈیو کے اندر, لیکن چونکہ ان کو غصہ ہی بہت تھا تو انہوں نے پھر اس طریقے سے نکالا. حالانکہ ہم اس کو لیگلی لے کے چل سکتے ہیں. پاکستان کے قانون میں اگر آپ کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں تو یہ انتہائی سینسٹیو مقدمہ اس کے خلاف بنتا ہے. جی تو وہ میں اپنے اسٹوڈنٹس ان کے پاس بھیج رہا ہوں, ہم نے پورا پلان کیا ہے, اور انہیں جا کے وہ کہیں گے آفیشلی کہ آپ اس کے اوپر معذرت کریں جو آپ نے کافر کہا ہے, کیونکہ ہم تو آپ کو کافر نہیں کہہ رہے نا, صرف علمی اختلاف کر رہے ہیں. تو باقی جو گالیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود بدلہ دینے والا ہے. میں گالیوں کو تو میں نے معاف کیا ہوا ہے, پیشگی معاف کیا ہوا ہے, لیکن جو آپ نے کافر کا لفظ بولا ہے اور مجھے شیطان کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا اس حوالے سے, تو اس کے اوپر آپ معذرت کریں ویڈیو میں, اور اگر آپ نہیں کرتے تو ہم اس کے لیے قانونی راستہ اختیار کریں. جی کریں گے. ظاہر ہے ہم نے کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر تو نہیں بھرتی کیے ہوئے. آپ کا تصوف کے اوپر بلیف نہیں ہے یا تصوف سے اختلاف ہے؟ ہم صوفیزم کہہ لیں اس کو. دیکھیں, تصوف سے میرا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ صوفیزم میں جو زہد والے معاملات ہیں وہ تو بالکل درست ہیں کسی حد تک, کہ آپ نے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا ہے اور شیطان کے راستے سے بچ کر پیغمبر کے راستے کو اختیار کرنا ہے, یعنی ڈاکٹرن کی حد تک تو بات درست ہے. دنیا دار آپ نے نہیں بننا, بلکہ دنیا کو اتنا یوز کرنا ہے کہ جو زندگی گزارنے کے لیے سبسسٹنس لیول کے اوپر. اختلاف ہمارا یہ ہے کہ یہ تصوف کے اندر انہوں نے فنا فی الشیخ, اس کے بعد فنا فی الرسول اور پھر فنا فی اللہ, یہ تین انہوں نے ٹرمز ڈیوائز کی ہوئی ہیں کہ پہلے جو آپ کا شیخ ہے نا, جو آپ کو کہہ رہے آنکھیں بند کر کے آپ اس کے پیچھے لگ جائیں, جب وہ آپ کو ڈگری دے دے گا پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنا ہوں گے, پھر اللہ میں. لیکن پریکٹیکلی پوری زندگی یہ شیخ میں ہی فنا رہتے ہیں. شیخ کہتا ہے تو یہ اپنے بچے بھی قتل کر دیتے ہیں, شیخ کہتا ہے تو یہ نمازیں بھی چھوڑ کے صرف تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں, شیخ ان کو قرآن و سنت کے خلاف چلاتا ہے, یہ آنکھیں بند کر کے چلاتے ہیں. جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جو تصوف کا سلسلہ ہے وہ سلسلہ جنیدیہ, جو بعد میں کنورٹ ہو گیا تھا سلسلہ قادریہ میں, چونکہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری وہ سلسلہ جنیدیہ میں ایک ڈومیننٹ بزرگ کی حیثیت سے بعد میں آئے, تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ, ان کا نام عبد القادر تھا, تو ایک قادری سلسلہ. تو یہ انٹرنیشنل سلسلہ ہے, یہ آپ کو آل اوور دا ورلڈ ملے گا. آپ سوڈان میں چلے جائیں, آپ افریقن دوسرے ملکوں میں چلے جائیں, انڈونیشیا, ملیشیا, سب کانٹیننٹ میں آپ کو ہر جگہ قادری سلسلے کے لوگ تصوف میں ملیں گے. اب سلسلہ ان کا قادری ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے, رفع الیدین کے ساتھ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. جبکہ یہاں پہ جتنے قادری ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہوں, چاہے وہ باپا جانی الیاس قادری ہوں, یہ تو رفع الیدین سے چڑھتے ہیں. طاہر القادری صاحب تو پھر بھی تھوڑے ماڈریٹ ہیں, باقی جو ان کے اسٹرانچ قسم کے جتنے قادری ہیں وہ سارے کے سارے کہتے ہیں یہ تو مکھیاں مارنا ہے, یہ تو بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا تھا. تو ہم ان سے صرف یہ پوچھتے ہیں کہ آپ فنا فی شیخ کیوں نہیں ابھی تک ہوئے؟ آپ عبد القادر جیلانی میں فنا نہیں ہوئے ابھی تک کہ ان کی نماز کا طریقہ ہی آپ اڈاپٹ نہیں کر سکے, اور الٹا آپ اس نماز کے طریقے کو غلط سمجھتے ہیں. تو جس شیخ کی نماز ہی غلط ہے اس شیخ سے آپ نے اور کیا لینا. لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ ان کے شیخ کی نماز درست ہے, ان کی نماز جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے. 11ویں شریف عبد القادر جیلانی کی طرف انہوں نے منسوب کی ہوئی ہے, لیکن 11ویں کے اوپر صرف لنگر پکا کے کھاتے ہیں. ان کی کتاب سے نماز کا طریقہ نہیں پبلک کو بتا سکتے. کچھ بھی حالات ہو جائیں, اس چیز سے تو ہم ڈینائی بہرحال نہیں کر سکتے کہ جو دلیل آپ دے رہے ہیں اس کے اندر وزن ہوتا ہے. میں نے کئی ویڈیوز آپ کی دیکھی. ریسرچ آپ خود کرتے ہیں یا آپ نے کوئی ریسرچر رکھا؟ دیکھیں, ریسرچر تو نہیں رکھا. ریسرچر کوئی ہوتا تو کوئی ایک آدھ انجینئر اور بھی پروڈیوس ہو جاتا. یہ دنیا میں اتنی ہلچل مچی ہوئی ہے تو کس وجہ سے مچی؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے غیر معمولی صلاحیت دی ہے انجینئر ہونے کی وجہ سے کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کی. انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی میں نوٹس خود بنایا کرتا تھا, آج تک میرے نوٹس چلتے ہیں میکینیکل انجینئرنگ میں. تو یہ کمپیٹنسی میں نے یونیورسٹی سے حاصل کی. اس کے بعد دین کو تو میں پیرلل میں اسٹڈی کر رہا تھا. مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا حوصلہ دیا کہ میں تمام مکاتب فکر کی بکس کو, ان کے علماء کی تحقیقات کو اسٹڈی کرتا ہوں, پھر ان کے جو بڑے علماء ہیں ان کی ویڈیوز کو دیکھتا ہوں, پھر ایک دوسرے کے خلاف جو یہ لکھتے ہیں وہ بھی پڑھتا ہوں, اور آخر میں قرآن و سنت سے دلائل کو ویریفائی کرتا ہوں کہ کس کی کون سی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کون سی نہیں ہے. اب یہ کام باقی مکاتب فکر کے لوگ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بریلوی اسکول آف تھاٹ کا جو مدرسہ ہے اس میں صرف بریلویت سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں,
انہیں دیوبند اور اہل حدیث اور اہل تشیع سے متعلق صرف نیگیٹو باتیں بتائی جاتی ہیں. لڑائی ہو جائے گی. ہاں لڑائی ہو جائے گی. وہ چاہتے ہی. ہاں اچھا, اسی طریقے سے دیوبند اور اہل حدیث جو ہیں ان کو مخالفین کی کمزوریاں بتائی جاتی ہیں, اپنی کمزوریاں نہیں بتائی جاتی. میں چونکہ سب کو سنتا ہوں, ایک دوسرے کے خلاف بھی تقریر سنتا ہوں, پھر ان کا اپنا بھی پوائنٹ آف ویو سنتا ہوں. دیکھیں جب تک آپ ایک اہل حدیث سے نہیں پوچھتے جا کے کہ تم اماموں کے گستاخ ہو یا نہیں, تو وہ آپ کو بتائے گا بھی میں اماموں کا گستاخ نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ حدیث کے مقابلے پہ امام کا قول نہیں لیا جائے گا, تو بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن بریلوی دیوبندی کہتے ہیں یہ اماموں کے گستاخ ہیں, یہ ان کو گالی دے رہے ہیں. اسی طریقے سے بریلوی اور دیوبندی اگر حیات النبی کا کوئی عقیدہ رکھے ہوئے تو اہل حدیث کا کام ہے ان سے جا کے پوچھیں کہ بھئی آپ اس سے مراد کیا دنیا والی حیات لے رہے ہیں یا آخرت کی لے رہے ہیں؟ کیا آپ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ دنیا سے گئے ہی نہیں ہیں؟ جب تک ان سے کلیریفائی نہیں کریں گے, صرف چند ایک چھوٹے درجے کے علماء کی باتیں اٹھا کے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنا, میں ایسا نہیں کرتا. پوری ورکنگ کرتا ہوں کمپیریٹیو اسٹڈی کے بعد. جہاں مجھے کوئی ایمبیگوٹی آتی ہے میں بڑے علماء سے رابطہ کر کے ان چیزوں کو کنکلوڈ کرتا ہوں. تو میں نے تو آلموسٹ اپنی زندگی کے آپ سمجھ لیں 25-30 سال اسی کام میں لگائے, تو آلموسٹ 15-20 سال لگانے کے بعد میں اس ہاٹ سیٹ پہ آ کے بیٹھا ہوں. اللہ کا شکر ہے ہمارے دلائل پبلک کے سامنے ہے, کوئی چیلنج کرے کہ یہ نہیں لکھا ہوا, ایک چیز ثابت ہوتی ہے.